ہمارے شعراء کرام سب غالب ہے۔ اب یہاں والا دیکھیں، میمنہ میسرہ کو دیکھتے رہیے، قلب لشکر خود دھڑکنے لگے گا۔ سودوں پا ایک تیرا رجب غالب ہے جان علی اور حرم غالب ہے، دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، اس کو سیدھا کر کے ڈسٹرب کرنا ہے جان علی اور حرم غالب ہے، دیوار نے در ہو کے لگا دی تختی، یہ بیت علی ابن ابی طالب۔ اب یہ ہے الحمدللہ، آپ خالی وطن سے دور نہیں ہیں، وطن تو آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ وہی مجمع ہے۔ آئیے پھر میں ساقی نامے کا ایک بند ان کے پروفیسر صاحب کا پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، اور بات 13 رجب کی ہو رہی ہے کہ علی کے عشق کا پیمانہ ہے کہ 13 رجب۔ اب یہاں ممدوح کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور جو غبارہ لے کے ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ پھول کے داد حوالے کر رہا ہوں کہ علی کے عشق کا پیمانہ ہے کہ 13 رجب، علی کے عشق کا پیمانہ ہے کہ 13 رجب، شراب نرگس مستانہ ہے کہ 13 رجب، شراب نرگس مستانہ ہے کہ 13 رجب، ہمارے موسم رندانہ ہے کہ 13 رجب، اور قدیر قوم تیرا میخانہ ہے کہ 13 رجب۔ ہے نا مصرع پڑھا؟ اب یہاں سے بیت ملاحظہ فرمائیے، میری طبیعت واقعی ناساز ہے، لیکن اس وقت مجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے شبروز صاحب، فخری صاحب بہتر جانتے ہیں کہ کل سے واقعی اجازت نہیں تھی کہ میں موبائل میں کسی سے بات کر پاتا، لیکن اس وقت مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں، آئیے بیت سنیے، اگر آپ نہیں سنیں گے تو بیت کون سنے گا؟ 13 رجب کے حوالے سے جشن مولود کعبہ فرماتے ہیں کہ علی کے عشق کا پیمانہ ہے کہ 13 رجب، علی کے عشق کا پیمانہ ہے کہ 13 رجب، شراب نرگس مستانہ ہے کہ 13 رجب، ہمارے موسم رندانہ ہے کہ 13 رجب، غدیر قوم تیرا میخانہ ہے کہ 13 رجب، جو ایک گھونٹ ولایت کی آج پی لے گا تو ساری عمر رسولوں کی طرح جی لے گا۔ جو نعرے یاد ہوں وہ لگاتے رہیے گا، ہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو نعرے آپ کو یاد ہوں گے نا۔ جو ایک گھونٹ ولایت کی آج پی لے گا وہ ساری عمر رسولوں کی طرح جی لے گا۔ اور اگر آپ آمادہ واقعی ہیں تو آئیے، میں پروفیسر صاحب کے مصرے جب میں پڑھ چکا ہوں تو آپ دہرا رہے تھے، اب وہ مصرے کہ جسے ہمارے برادران بھی دہرانے کے لیے پہلے 10 بار سوچیں، تو میں آئیے، میں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی ربائی صرف اور صرف ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء، ہمارے جو علماء کی فہرست، یعنی علماء کی فہرست میں ہمارے مولانا شباب جلال پوری صاحب اور شرن نقوی صاحب آتے ہیں، اور ہمارے شعراء کرام کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچائیں، اس لیے کہ دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کو کیوں پڑھا جائے، میر انیس کو کیوں پڑھا، کہ پتہ تو چلے کہ ادب کی زلفیں سواری کیسے جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، دیکھیں بولتے آئیے گا، ربائی لہجہ مانگتی ہے، اور چوتھے مصرے پہ رمضان میں مصروف رہنے والے ہی بولیں گے، اور جو رمضان میں مصروف نہیں رہتے وہ چوتھے مصرے پہ خاموش رہیں، اجازت ہے۔ کیا ربائی کہتی ہے مرزا دبیر نے؟ ساتھ دیکھیے شاعری اور بندش، فرماتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نے مال نہ زر حق کے بلی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ صاحب میں نے ربائی پڑھی ہے، سلامت رہیے، اور پھر میں اور آگے لے چلوں، ولایت کا جشن ہو رہا ہے۔ ارے صاحب جب آپ جیسے سننے والے ہوں گے تو ہم اور مطالعہ کریں گے تاکہ اور آپ تک جو ہے اچھی چیزیں پہنچائیں کہ محروم، دیکھیں آنے والے آتے رہیں گے، لیکن اگر مصرع یا شعر سرسری چھتوں سے چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کو سنایا نہ جائے۔ فرماتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا،
اے سبحان اللہ، محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا، نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا، کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ زبان دیکھیے، روزے کے سوا کچھ نہ علی نے۔ اب کہیے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک روایت اور سناؤ جو میں نے ہندوستان میں کہیں نہیں پڑھی ہے، اجرا یہیں سے ہو رہا ہے۔ مرزا نبی فرماتے ہیں کہ حیدر، زبان دیکھیے، حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے۔ اب یہاں سے زبان دیکھیں کہ حیدر، شرح بھائی سنیے، حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے، شاباش قدیر ازلی کہتا ہے۔ اب آپ بہت دور تک چلے جائیں گے، چوتھا مصرع سنیے، ولایت کی بات ہو رہی ہے، کیا زبان مرزا نبیل نے استعمال کی، کہتے ہیں کہ حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے، شاباش قدیر ازلی کہتا ہے، اور کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ، بندہ اللہ کو علی۔ مرزا نبیل ہیں اور آپ اتنا عمدہ سن رہے ہیں، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ، کیا فصاحت و بلاغت ہے، بندہ اللہ کو علی کہتا ہے، بندہ اللہ کو علی کہتا ہے۔ اور الحمدللہ بھیا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ اتنی عمدہ داد دیتے ہیں اس لیے کہ الحمدللہ ہم نے آپ کو بہت قریب سے سنا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کو، اور آپ کو پہچانا ہے۔ اسی لیے میں نے انتخاب ایسی رباعیات کا کیا، رباعیات کا انتخاب میں نے کیا تاکہ آپ تک میں پہنچا سکوں، اس لیے کہ مجھے ایک بیرونی شاعر آپ کے حوالے کرنا ہے کہ جنہیں بہت جلدی عازم سفر ہونا ہے، ان کی مجبوری ہے، لیکن آپ اگر اتنا اچھا سن رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ نئے انتخاب میں آپ کو سنا کر آج کی نظامت میں جاؤں گا جو میں نے ابھی ہندوستان میں کہیں نہیں پڑھے۔ آئیے میر انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ کی بات کریں۔ ابھی مرزا صاحب کی ہو رہی تھی، انہوں نے جب امام حسین کا رجز لکھا تو دو بند قیامت کے لکھے، اس لیے کہ ہر جگہ پر اللہ نے جو اہل بیت کا تعارف کرایا وہ بی بی زہرا کے ذریعے کرایا، اور جو قرآن میں سورہ کوثر ہے ان کی جو مصداق ہے وہ بی بی زہرا ہے۔ اور کیا احتیاط ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو میر انیس کہتے ہیں ہم وہ ہے کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا۔ نہیں، اسی آہن کے ساتھ سنیے، میں دو بار پڑھوں گا، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیے گا، میر انیس کو پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہے کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا، سرداری فردوس کا اثر ہمیں بخشا، اخلاق علی خلق پیمبر ہمیں بخشا، قدرت ہمیں دی زور ہمیں سر ہمیں بخشا، ہم نور ہیں گھر دور تجلا ہے ہمارا، ہم نور ہیں گھر دور تجلا ہے ہمارا، اور تخت بن داؤد مسلح ہے۔ ارے سبحان اللہ، بیت سنیے، اب بیت اس کے بعد نعرہ لگا لیجیے گا، انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اسی بیت کے لیے میں نے بات سنایا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم نور ہے گھر دور تجلا ہے ہمارا، تخت بن داؤد مسلح ہے ہمارا۔ میر انیس کہتے ہیں، آگے حسین بڑھ کے کہتے ہیں کہ کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے۔ کیا اچھا لگتا ہوں میں، اب بیت سنیے، کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے، کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے، کس مرحلہ صاحب کو سر کر کے نہ آئے، کس جنگ کی سب سے روزہ بر۔ ارے سبحان اللہ، بیت تک میرے ساتھ رہیے گا۔ فرماتے ہیں کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے، اب چوتھا مصرع پھر اٹھائیے کہ کس جنگ میں سینے کو سپر کر کے نہ آئے، کس مرحلہ صاحب کو سر کر کے نہ آئے، کس جنگ کی سب سے روزہ بر کر کے نہ آئے، بھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے۔ اب میں سنیے، بھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے۔ فرماتے ہیں کہ تھا کون جو ایما تہ سمسام نہ لایا۔ سمسام کہتے ہیں تلوار کو
تھی کون سی شب جس کو سحر کر کے نہ آئے، تھا کون جو ایمان تہ شمشان نہ لایا، اس شخص کا سر لائے